قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام ذات رواد بلند شکر الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأموال مقتحم صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين. واجب الاحترام میرے بزرگ دوستوں، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا قاری محمد فرمان علی صاحب زیدہ مجدوہ اور انتظامیہ مسجد حاضہ کا، جن کی کرم نوازیوں اور ان کی مہربانیوں سے آج مجھے آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ میں نے پہلے حضرت صاحب کا، انتظامیہ مسجد کا شکریہ ادا کیوں کیا۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ اس حدیث پاک کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کسی کا احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، جو بھی احسان کرے اس کے احسان کا بدلہ دینا چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا فرمایا گیا ہے وہ ہے جنگ بدر۔ ویسے تو جنگ بدر پہ کئی عنوانات پہ بات ہو سکتی ہے، میں نے صرف آج بات کرنی ہے کہ یہ جنگ بدر کیوں ہوئی۔ تو جنگ بدر ہونے کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک میں نے عرض کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے مدینہ شریف میں اسلامی ریاست کو ختم کرنا، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ ہجرت سے پہلے مکہ شریف میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئی۔ چنانچہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں مصروف ہوتے، سجدے میں جاتے، تو اونٹ ذبح کر کے اس کا اوجھ آپ کی گردن مبارک پر رکھ دیا جاتا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر وزنی پتھر آپ کی گردن پر رکھنے کی کوشش کی جاتی۔ کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر آپ کو کھینچا جاتا، اور کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پہ جمع غفیر لوگوں کا ہوتا، وہاں پہ جب تبلیغ فرماتے، وہاں پہ کہا جاتا معاذ اللہ یہ سچے نہیں ہیں، تم نے ان کی بات نہیں ماننی ہے۔ تو اس طرح کئی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی گئی۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، آپ کے صحابہ کو بھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کس طرح ظلم و ستم ہوئے، تھوڑی سی تفصیل میں عرض کر دیتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ اس طرح اذیت اور ان کو ایذا دی گئی، بند کوٹری کے اندر انہیں جکل دیا جاتا، اور کبھی چٹائی میں لپیٹ کر ناک کے اندر دھواں دیا جاتا، اور اس طرح جو ہے تپتی ریت پر لٹا کر اوپر وزنی پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ کروٹ بھی نہ لے سکے۔
اور اسی طرح آگ کے اوپر لٹا دیا جاتا۔ تو اس طرح کئی صورتیں تھی ایذا کی۔ تو ان ایذاؤں سے، ان تکلیفوں سے مجبور ہو کے مکہ چھوڑا، مدینہ شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پہنچے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں ایک جامع خطبہ بھی ارشاد فرمایا، لیکن قربان جائیں مکہ شریف کی جتنی اذیت حضور کو اور آپ کے صحابہ کو دی گئی، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جامع خطبے میں ایک بات کا بھی ذکر نہیں فرمایا کہ ہمارے ساتھ یہ اذیتیں ہم کو دی گئی اور یہ ایذا دیے گئے، ایک کا بھی ذکر نہیں فرمایا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مدینہ شریف میں بڑی تیزی سے اسلام پھیلا اور کافی لوگ مدینہ شریف میں مسلمان ہوئے۔ پھر اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ مکہ والوں کو، قریش مکہ کو یہ اسلامی ریاست کا قائم ہونا برداشت نہیں ہو سکا۔ پھر انہوں نے طرح طرح کے منصوبے بنائے کہ یہ اسلامی ریاست جو مدینے میں قائم ہوئی ہے اسے ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے مدینہ شریف میں ایک عبداللہ بن ابی نام کا سردار رہتا تھا، اس کو پیغام بھیجا کہ مکہ سے تمہارے پاس ایک ہمارا بندہ آیا ہے، معاذ اللہ یا تو اس کو قتل کر دو یا مدینہ شریف سے ان کو نکال دو۔ تو وہ جو عبداللہ بن ابی تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف میں آنے سے پہلے مدینہ کے لوگ اس کو حکمران بنانے پر آمادہ تھے، لیکن جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اس کے بعد وہ آمادگی ختم ہو گئی۔ مدینہ کے لوگوں نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمران مان لیا۔ تو اس طرح یہ جو اسلامی ریاست قائم ہوئی، میں عرض کر رہا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے پہلے تو اس عبداللہ بن ابی کو یہ کہا گیا کہ تم ان کو مدینے سے نکال دو یا جو ہے انہیں شہید کر دو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مکہ والوں نے یہ پیغام اس کے پاس بھیجا ہے۔ عبداللہ بن ابی کو حضور نے بلایا، فرمایا تو جانتا ہے مدینے کے اکثر لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، تیری ددال اب نہیں گلے گی کہ تو سمجھے کہ شاید تو ہم پہ غالب آ جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ البتہ اتنا ہوگا کہ تو اگر جنگ کرے گا، لڑے گا تو اپنے بھائیوں بھتیجوں کو قتل کروائے گا، باقی یہ ہے کہ تیرا دو ادھر نہیں چلے گا۔ تو وہ مجبور ہو کے رہ گیا۔ اس سے پھر مکہ والوں کو اور تکلیف ہوئی، غصہ آیا کہ ہمارے آدمی نے ہمارا کہنا نہیں مانا، جو کچھ ہم نے کہا۔ اس کے بعد پھر مکہ والوں نے کچھ اور منصوبے بنائے۔ کیا؟ ایک تو یہ کہ انہوں نے افرادی قوت کو مضبوط کرنے کے لیے مکہ شریف کے گرد و نواح میں جو قبیلے رہتے تھے ان سے معاہدے کیے، اور ساتھ آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ اس بار ملک شام میں جو قافلہ تجارت کرنے جائے گا، جو بھی نفع ہوگا، جتنا ہوگا، وہ اسلامی ریاست کو ختم کرنے پہ وہ سارے کا سارا نفع خرچ کیا جائے گا۔ چنانچہ جو مکہ کی خواتین تھیں انہوں نے اپنے زیور نکال کے تجارت کے لیے دیے تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ نفع حاصل ہو اور مدینے کی اسلامی ریاست کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ اس قافلے کا قائد جو ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو بنایا گیا۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان قافلہ لے کر ملک شام میں پہنچے۔ ملک شام میں انہوں نے تجارت کی۔ تجارت کرنے کے بعد جب واپس ہوئے تو راستے میں انہوں نے دل میں خیال کیا ہمارے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، کہیں ہمیں لوٹ نہ لیا جائے۔ اس لیے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مکہ کے اندر قاصد بھیجا
کہ جا کے ان کو کہو ہماری مدد کو آئیں۔ وہ قاصد جا کے مکہ شریف میں اپنے اونٹ کی ناک کو کاٹ لیا اور رنگدار کپڑا لے کر ہلانے لگا، واویلا کرنے لگا، شور مچانے لگا کہ مکہ والوں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کو لوٹنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ تو مکہ والوں نے یہ سمجھا کہ قافلہ کو لوٹ لیا گیا ہے، اس لیے وہ سارے جو مکہ کے سردار تھے سوائے ابو لہب کے باقی سارے تیار ہوئے، اور ان سرداروں میں ایک امیہ بن خلف بھی تھا۔ وہ کہنے لگا میں تو نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں نے سن رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مجھ کو ان کے صحابہ جو ہے وہ قتل کریں گے، تو اس لیے مجھے یقین ہے مجھے قتل کر دیا جائے گا، میں تو نہیں جاؤں گا۔ ابو جہل کہنے لگا تو نہیں جائے گا تو اور لوگ اس وقت ہو جائیں گے، تو اس لیے تو ہمارے ساتھ چل، کچھ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال وہ جناب حضرت ابو سفیان کے قافلے کے لیے جو ہے وہ چلے، یعنی انتقامی کاروائی کے لیے، کہ جو بتایا گیا کہ قافلے کو لوٹ لیا گیا ہے، اگرچہ انہوں نے غلط سمجھا۔ تو بہرحال یہ قافلہ مکہ والوں کا، جن میں سرداران قریش تھے، چلے۔ راستے میں جب پہنچے پتہ چلا کہ قافلہ بالکل صحیح سلامت آ رہا ہے، کوئی ایسا مسئلہ لوٹنے والا ان کے ساتھ نہیں ہوا۔ پھر پروگرام ہوا چلو اب واپس چلتے ہیں، لیکن ابو جہل نے کہا نہیں ہم واپس نہیں چلیں گے، اور جو مکار سردار تھے انہوں نے آپس میں مل کے یہ فیصلہ کیا ابھی ہم واپس نہیں جاتے، ہم نے مدینے کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر کے ان کو بالکل ختم کرنا ہے، نیست و نابود کرنا، ایک مسلمان بھی نہیں رہے گا۔ چنانچہ یہ قافلہ مکہ والوں کا بدر کے مقام پر پہنچا۔ ادھر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چلا۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سی جماعت صحابہ کرام کی تیار کی، اور وہ کتنی بڑی جماعت تھی، 313۔ اور مکہ والوں سے جو جماعت آئی تھی وہ کتنے تھے، 950 لوگ تھے۔ اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف سے چلتے ہوئے اپنے صحابہ کو بتایا بھی نہیں کہ ہم جا رہے ہیں، قریش مکہ آئے ہوئے ہیں، ہم نے ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بغیر بتائے لے کر چلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے تھے 313 صحابہ کرام تھے، 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے۔ ظاہر ہے کہ سواریاں زیادہ تھیں، سوار زیادہ تھے اور سواریاں کم تھی۔ 70 اونٹ تھے، ظاہر ہے کہ 313 لوگ کیسے ان پہ سوار ہو سکتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایسا کرتے ہیں، یہ 70 اونٹ ہیں، 3 لوگ جو ہیں ہر اونٹ پر سوار ہوں گے، باقی پیدل چلیں گے، اور اس طرح باری باری سوار بھی ہونا ہے، پیدل بھی چلنا ہے۔ تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنے لیے ایک الگ اونٹ منتخب کیا، یا آپ کے ساتھ اور لوگ سوار تھے؟ ہاں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ پر اکیلے سوار نہیں ہوئے، بلکہ جس طرح آپ نے ایک نظام بنایا کہ ہر اونٹ پر 3 لوگ سوار ہوں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی 2 ساتھی اور تھے جو ایک اونٹ پر حضور کے ساتھ سوار ہوئے۔ وہ کون تھے؟ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ اونٹ کے اوپر سوار کیا۔ میں یہ عرض کرتا چلوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اونٹ پر سوار ہونا، حضور کی صحبت میں بیٹھنا، حضور کا دیدار کرتے رہنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ جی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے رہ کے حضور کا دیدار بھی کیا،
اور حضور کے دیدار کی اتنی بڑی برکت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں، ایک نیکی جو غار کی ہے جس میں حضور کا انہوں نے دیدار کیا وہ مجھے نیکی دے دیں، میری ساری نیکیاں لے لیں، یہ سستا سودا ہے۔ تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ میں عرض کرتا چلوں کہ اگر ایک عالم ہو، عالم کی صحبت میں بندہ بیٹھ جائے یا عالم کی محبت میں زندگی گزار لے یا عالم کی جناب دسترخوان پہ بیٹھ کے کچھ کھا لے یا اس کے حجرے میں کچھ وقت گزار لے، اس کی بڑی برکات ہے۔ آئیے ایک حدیث پاک میں آپ کو یہ بتاتا چلوں۔ حضرت امام محمد غزالی علیہ رحمت اپنی کتاب دقائق الاخبار کے اندر یہ لکھتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص ہوگا، اس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی، برائیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں کو چونکہ اس کی نیکیاں کم ہیں، برائیاں زیادہ ہیں، اسے جہنم لے جاؤ۔ فرشتے اس کو لے کے چلیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جبریل سے فرمائے گا جبریل ابھی اس کے جنت میں جانے کی گنجائش ہے، تم جا کے اس سے پوچھو کہ اس نے کسی عالم کے ساتھ کچھ وقت گزارا تھا۔ جبریل علیہ السلام جا کے پوچھیں گے عالم کے ساتھ تم نے وقت کوئی گزارا؟ وہ کہے گا نہیں۔ پھر اللہ فرمائے گا اس سے پوچھ کہ کیا کسی عالم کی محبت اپنے دل کے اندر رکھتا تھا؟ تو وہ جب پوچھیں گے یعنی جبریل اس شخص سے، وہ کہے گا نہیں، میں کسی عالم کی محبت دل میں نہیں رکھتا تھا۔ پھر اللہ فرمائے گا اس سے پوچھ کہ کسی عالم کے دسترخوان پر بیٹھ کے کوئی لقمہ کھایا تھا؟ پھر پوچھا جائے گا، وہ کہے گا نہیں۔ پھر اللہ فرمائے گا اس سے پوچھ کیا عالم کے حجرے میں کچھ وقت گزارا تھا؟ پوچھا جائے گا، وہ کہے گا نہیں۔ پھر اللہ فرمائے گا اس سے پوچھ کیا کسی عالم کے نام پر اپنے کسی بچے کا نام رکھا تھا؟ پوچھا جائے گا، وہ کہے گا نہیں۔ پھر اللہ فرمائے گا ابھی بھی گنجائش ہے، جا اس سے پوچھ اے جبریل کہ کیا اس نے کسی عالم سے محبت کرنے والے سے محبت رکھی تھی؟ تو جب جا کے جبریل پوچھے گا، وہ کہے گا ہاں، عالم سے محبت کرنے والے سے میں نے محبت کی تھی۔ اللہ فرمائے گا اے جبریل اس کا ہاتھ پکڑ اور اسے جنت میں داخل کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو عالم سے جی محبت رکھنے اور تعلق رکھنے کی برکات ہے کہ اس طرح ایک جہنم میں جانے والا شخص جو ہے عالم سے محبت رکھنے والے سے محبت کرنے کی برکت سے جنت میں جائے گا، جو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور حضور کا دیدار کیا ہوگا، ان کی کتنی بڑی سعادت ہوگی اور کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ لیکن یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ کہیں سمجھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ یہ جو سفر طے ہوا بدر تک، تو حضور کا دیدار کرتے، حضور کی صحبت میں جی رہنے کی وجہ سے جی حضرت ابو بکر سے افضل ہو گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا عقیدہ تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ قبلہ یہ بتائیے کہ سب سے بہتر کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال حضرت گرامی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ دو ساتھیوں کو اپنے ساتھ سوار کیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ میں دوسروں سے ممتاز نہ ہو جاؤں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ممتاز سمجھنا ناپسند کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جو بندہ اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز سمجھتا ہے، چاہے وہ صاحب ثروت آدمی ہو، امیر آدمی ہو، کوئی عالم ہو، کوئی ولی ہو، اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز سمجھے گا، اللہ اس کو ناپسند فرمائے گا۔ جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو ایک بکری تیار کرنے کا کہا گیا۔ ایک صحابی نے عرض کی میں اس کو ذبح کروں گا، دوسرے نے کہا میں کھال اتاروں گا، تیسرے نے کہا میں اس کا گوشت بناؤں گا۔ آقا
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لکڑیاں چناؤں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا آقا ہم کس لیے ہیں؟ فرمایا ہاں ٹھیک ہے لیکن میں اپنے آپ کو تم سے ممتاز نہیں ظاہر کرنا چاہتا، کیونکہ جو اپنے آپ کو کسی سے ممتاز سمجھتا ہے اللہ اس کو ناپسند فرماتا ہے۔ تو اس لیے اس سے ہمیں سبق ملا اپنے آپ کو کسی سے کبھی ممتاز نہ سمجھنا اور دوسروں سے اچھا نہ سمجھنا، اس لیے کہ اگر ایسا کریں گے تو پھر ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یہ چھوٹا سا قافلہ لے کر ایک وادی ہے جس کا نام ہے زفران، حضور وہاں پہ پہنچے۔ وہاں پہ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حقیقت سے آگاہ کیا کہ ہم کیوں یہ سفر طے کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش مکہ کی جماعت آئی ہوئی ہے جنگ کے لیے، ہم ان کا مقابلہ کرنے چلے ہیں، تو اب آپ بتاؤ ہمیں جانا چاہیے یا نہیں، کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ یہ دراصل حضور مشورہ لے رہے تھے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ محبوب آپ مشورہ کر لیا کریں۔ جب یہ آیت اتری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول مشورے سے مستغنی ہے، ان کو مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے میری امت کے لیے مشورے کو رحمت بنا دیا ہے۔ وہ رحمت کیسے ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی سے مشورہ لے لے گا اللہ اسے صحیح کام کی توفیق دے دے گا، یعنی وہ جو کام کرے گا وہ کام اس سے درست ہوگا اور اس کام کے اندر ناکامی نہیں ہوگی۔ اگر ناکامی ہو بھی گئی تو وہ نادم اور شرمندہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اللہ کے حکم پر عمل کیا، مشورہ کیا، دوسرا یہ کہ حضرات صحابہ کرام کے جذبات کو قیامت تک آنے والوں کے سامنے ظاہر فرمانا چاہتے تھے کہ میرے صحابہ کرام کے جذبات کیا ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ لیا جی ہم کیا کریں، تو کئی لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے، انہوں نے تقریریں کی، انہی میں حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ کھڑے ہو کے عرض کرنے لگے آقا جو اللہ کا آپ کو حکم ہے وہ آپ کریں، اور ہم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں پائیں گے جنہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا آپ کا حکم ہوگا ہم آپ کے ساتھ مل کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑیں گے ان دشمنوں سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خوش ہوئے۔ پھر آگے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریر کی، انہوں نے تو کمال ہی کر دی اور عرض کیا آقا ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ جو کچھ لے کے آئے ہیں ہم اس سب کے حق ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اور آپ کی فرمان برداری کے لیے کئی مرتبہ ہم وعدے کر چکے ہیں، ہم آپ کی فرمان برداری کریں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کرنے کے جو جذبات تھے صحابہ کرام کے اندر وہ بھی میں تھوڑا سا عرض کرتا چلوں۔ ایک صحابی رسول تھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک بادشاہ نے دعوت دی اور ان کے لیے عزت و افضائی کی خاطر سونے کی کرسی بچھا دی، تو عدم توجہ سے جا کے بیٹھ گئے کرسی کے اوپر۔ جب پتہ چلا کہ یہ سونے کی کرسی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی کرسی پر بیٹھنے سے منع کیا، فوری طور پہ اتر کے نیچے بیٹھے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بلا آپ کی عزت افضائی کے لیے ہم نے یہ کرسی بچھائی ہے، آپ نے یہ کرسی چھوڑ دی۔ آگے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا اے بادشاہ ہماری عزت حضور کی سنت پر عمل کرنے میں ہے، حضور کی سنت کے چھوڑنے میں نہیں ہے۔ ہمارے آقا نے سونے کی کرسی پر بیٹھنے سے منع کیا، اس لیے ہم جب سونے
کرسی پر نہیں بیٹھیں گے اللہ پھر بھی ہمیں عزت سے نوازے گا. تو اس لیے ہم لوگوں کے لیے اس میں سبق ہے, عبرت ہے, جو کہتے ہیں حضور کی سنت کو چھوڑیں گے تو ہماری عزت ہوگی. جس طرح لوگ داڑھیاں کٹاتے ہیں اس بنا پہ کہ اگر داڑھی رکھیں گے لوگ مولوی کہیں گے, لوگ ہماری عزت نہیں کریں گے. تو ذرا آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں. ابھی عرض کیا ایک عالم سے محبت کرنے والا شخص جو ہے اس سے محبت کرنے والا اگرچہ جہنمی ہو چکا تھا لیکن وہ جنت میں جائے گا. تو ذرا غور فرمائیے کہ مولوی بننا یہ کوئی حقیر بات نہیں ہے, امام بننا یہ کوئی عام بات نہیں ہے. یہ امامت کرانا انبیاء علیہ السلام کا منصب ہے, اور یہ مسلح امامت پہ جو بندہ فیض ہوتا ہے یوں سمجھیے وہ انبیاء علیہ السلام کے طریقے پر چل رہا ہے, ان کے دیے ہوئے منصب کے مطابق وہ چل رہا ہے. اگرچہ آج کل مولوی کی کوئی ویلیو نہیں سمجھی جاتی لیکن اللہ رسول کے ہاں ان کی بڑی عزت ہے. حضرات گرامی, یہ مولوی ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا منصب ہے, بڑی عزت ہے. اس لیے داڑھی کٹوا دینا کہ ہماری کوئی عزت نہیں کرے گا, ہمیں مولوی سمجھے گا. بلکہ میں تو کہوں گا جس کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے اگر بس میں بندہ جاتا ہے بس والے اس کی عزت کرتے ہیں, کہیں پہ بھی چلے جائیں اللہ ان کی عزت کراتا ہے. حضرات گرامی, یہ داڑھی ہے جس کو کٹانے کے اندر لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں, لوگ ان کے کٹانے کے اندر اپنی عزت سمجھتے ہیں. تفسیر روح البیان میں لکھا ہے جس بندے کے چہرے کے اوپر داڑھی سجی ہوتی ہے اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے میرے فرشتوں اس میرے بندے کی ہر وقت نیکیاں لکھو, کیونکہ میرے اس بندے نے میرے محبوب کی ہر وقت سنت بتائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں یہ بھی عرض کرتا چلوں جو داڑھی کٹاتے ہیں ہر وقت ان کا گناہ ان کے نام ہے. بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کی اطاعت کس طرح کرتے تھے. ایک صحابی رسول نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی سونے کی, حضور نے دیکھا تو اس کو اتار کے پھینک دیا. حضور تشریف لے گئے, بعد میں کسی نے کہا چلو, حضور نے اتار دیا, اٹھا لو کسی کام آ جائے گی. آگے کیا جواب ارشاد فرمایا, فرمایا اگر میرے کام کی ہوتی تو حضور اس کو پھینک دینا, حضور اتار کے مجھے دے دیتے. اب حضور نے پھینک دیا, میرے کسی کام کی نہیں. جی آج اگر کوئی کہہ بھی دے بھائی یہ انگوٹھی سونے کی جائز نہیں ہے, جا مولوی تجھے کیا پتا. جی لیکن یاد رکھیے جو مسئلہ بتایا جائے اس کو حقیق سمجھ کے اگر بندہ اس کو ٹھکرا دے تو کبھی کبھار اپنا ایمان کھو بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے آقا ہم وعدے کر چکے ہیں آپ کی فرمان برداری کے. آقا آپ اگر چاہیں گے کہ ہم سمندر کے اندر کود پڑیں تو حضور ہم کود پڑیں گے, ہم اپنے گھوڑے آپ کے حکم پر سمندر کے اندر دوڑا دیں گے. آقا آپ حکم تو فرمائیں, اور ہم میں سے کوئی اگر آپ فرمائیں کہ سمندر میں کود جائے یا گھوڑے دوڑا دے ہم میں سے کوئی بھی حضور پیچھے نہیں ہٹے گا. اور ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمارے ہاتھوں کوئی ایسا کام کرے آقا آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں تو حضور آپ ہمیں اللہ کی برکت سے لے چلیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور دعائیں خیر دی ان کو اور فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی برکت سے چلو. اور جب وہ قافلہ آگے وادی زفران سے آگے چلا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں قریش مکہ جو ہمارے سے لڑنے کے لیے یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں میں ان کے مرنے کی اور ان کے قتل ہونے کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. وہ جگہ آگے تھی لیکن حضور ابھی وادی زفران میں تھے, یہیں سے فرما رہے ہیں میں ان کی جگہ دیکھ رہا ہوں جہاں پہ انہوں نے ہلاک ہونا ہے. گویا کہ حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کفار مکہ کو قریش مکہ کو شکست ہی ہونی ہے, ہم نے کامیاب ہو کے واپس آنا ہے. تو بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے قریب ایک میدان میں جا کے ٹھہرے.
اور وہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو کفار جو وہاں پہ آئے ہوئے تھے ان کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا. وہ کون کون سے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 حضرات کفار مکہ کی جماعت جو ہوئی ان کی حالات معلوم کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچے. وہاں سے 2 غلاموں کو پکڑ کے لائے اور واپس آ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز میں مصروف تھے تو ان غلاموں سے پوچھنے لگے صحابہ کرام کہ تم بتاؤ کہ تم حضرت ابو سفیان کے ساتھی ہو؟ وہ کہنے لگے نہیں، ہم ان کے ساتھی نہیں، ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم پانی پلائیں. مگر صحابہ کرام نے ان کی بات پہ یقین نہ کیا، ان کو پیٹنا شروع کیا. انہوں نے کہا چلو ابھی چھوڑو، ہم بتاتے ہیں. چھوڑا تو پھر انہوں نے وہی کہا کہ ہم حضرت ابو سفیان کے ساتھی نہیں ہیں، ہم تو پانی پلانے آئے ہیں. پھر پیٹنا شروع کر دیا. اتنے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، فرمایا کہ جب یہ سچ بولتے ہیں تو تم پیٹتے ہو، جب جھوٹ بولتے ہیں تو تم انہیں چھوڑ دیتے ہو. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ سوالات کیے. فرمایا تم بتاؤ کہ یہ جو جماعت آئی ہوئی ہے مکہ سے یہ کہاں پہ ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا حضور فلاں جگہ پہ. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں ان کا پتہ نہیں ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو یہ بتاؤ کہ وہ اونٹ ذبح کرتے ہیں تو وہ کتنے کرتے ہیں؟ ذرا دیکھیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا پتہ تھا کہ کھانے کے لیے یہ اونٹ بھی ذبح کرتے ہیں. فرمایا بتاؤ وہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگے غلام کہ ہمیں ان کا تو پتہ نہیں ہے، بہرحال یہ ہے کہ کبھی جو ہے وہ 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں، کبھی 9. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب 9 اور 10 کے درمیان جو ہیں وہ لوگ ہیں، یعنی 950 لوگ ہیں جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ واقعی وہ 950 لوگ ہی تھے. جی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ سن کر فرمایا کہ اب یہ بتاؤ کہ کون کون سے لوگ جو ہیں مکہ سے آئے ہیں. تو جو بڑے بڑے سردار تھے ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور امیہ بن خلف، یہ جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کا انہوں نے نام لیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ مکہ نے اپنے جگر تمہارے ہاں بھیج دیے ہیں. تو اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے صحابہ کو لے کر جو بدر کے قریب کنواں تھا وہاں پہ جا کے ابھی ٹھہرے تھے. وہاں پہ ریتلی زمین تھی. حضرت حباب بن منذر صحابی رسول تھے، انہوں نے عرض کیا آقا یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، ہم آگے چلتے ہیں. ایک جو جماعت آئی ہوئی ہے نا ان کے قریب جو کنواں ہے نا ادھر جا کے ہم ٹھہرتے ہیں، میں وہاں کے حالات جانتا ہوں. ایک کنواں ہے میٹھے پانی کا اور جتنا بھی اسے پانی لیا جائے ختم نہیں ہوتا ہے. ہم چل کے اس کنویں کے پاس ٹھہرتے ہیں، اس کنویں پر ہم قبضہ کر لیں گے اور حوض بنا لیں گے، اس کو پانی سے بھر دیں گے. پھر اس کے بعد پیاس لگے گی پانی پیئیں گے اور اس طرح جو ہے وہ جنگ بھی لڑیں گے. اور باقی جو کنویں ہیں وہ ہم بند کر دیں گے اور تاکہ کوئی کافر وہاں سے پانی نہ لے سکے. چنانچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی یہ عرض کیا ہی تھا. جبریل علیہ السلام آئے، عرض کی اللہ فرماتا ہے انہوں نے درست کہا ہے، آپ چلیں ان کے کہنے کے مطابق اگلے کنویں کے اوپر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور وہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کھجور کی چھالوں سے خیمہ بنایا گیا، اس کا دروازہ بھی بنایا گیا. پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ جنگ ہونی تھی اور لڑائی ہونی تھی وہاں پہ تشریف لے گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جا کے اشارے سے فرمایا کہ ادھر فلاں کافر قتل ہوگا، ادھر فلاں کافر قتل ہوگا، ادھر فلاں کافر قتل ہوگا. تو اس طرح ہر ایک کافر کے قتل کرنے کی جو جگہ تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتا دی. اور اس کے بعد صحابہ کرام فرماتے ہیں جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا. جو جگہ حضور نے جس کافر کے قتل ہونے کی بتائی تھی
جگہ پر وہ کافر قتل ہوا۔ تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس اپنے خیمے میں تشریف لائے اور اندر ننگی تلوار لے کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ باہر دروازے کے اوپر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ننگی تلوار لے کر کھڑے ہوئے۔ اور اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ 17 رمضان المبارک جمعرات کو وہاں پہ پہنچے تھے تو ساری رات حضور اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرنے لگے اور عبادت کرتے رہے۔ جب صبح ہوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے لوگوں کو بلایا، لوگوں نے نماز پڑھی، نماز کے بعد حضور نے بعض نصیحت فرمائی اور جہاد پہ حضور نے گفتگو فرمائی، اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں بنوائی اور صف سیدھی کرنے کے لیے تیر کی ایک لکڑی تھی، حضور اس سے اشارہ فرماتے نام لے کے او فلاں تو پیچھے ہو جا، او فلاں تو آگے ہو جا۔ ایک صحابی رسول تھے حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صف میں سیدھا کھڑے ہونے کے لیے پیٹ کے اوپر وہ لکڑی باندھی، اور جب ان کو وہ ضرب لگی وہ عرض کرنے لگے آقا آپ تو عدل و انصاف والے ہیں، باقی کو تو آپ نے نہیں مارا، مجھے آپ نے مارا، میرے پیٹ میں یہ لکڑی ماری، آپ لہذا مجھے قصاص دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اور قصاص لے لو۔ عرض کی آقا مجھے مارا تھا، میرے پیٹ پہ کپڑا نہیں تھا، آپ اپنے پیٹ سے کپڑا اتاریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا میں امام الانبیاء ہوں، انبیاء کا سردار ہوں اور اتنی نعمتیں میری وجہ سے تم کو ملی ہیں، تم مجھ سے قصاص لینے کے لیے آ گئے ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلام کوئی بات نہیں، آئیے میں کپڑا اٹھاتا ہوں، جتنا میں نے آپ کو مارا ہے آپ میرے سے قصاص نے میرے پیٹ کے اوپر مارے۔ وہ حضرت سبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آگے حضور کے گلے ملے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک کو چوما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سوات یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی آقا میں کون ہوں آپ سے قصاص لینے والا، آپ سے بدلہ لینے والا؟ آقا میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے، یقین ہے مجھے آج جنگ ہونی ہے، میں نے وہاں پہ شہید ہونا ہے، میں نے اس لیے یہ کیا کہ میرا جسم آپ کے جسم سے مس ہو جائے، میرا جسم آپ کے جسم سے لگ جائے اور میرا یہ جسم آپ کے جسم سے لگ کے باطاقت ہو جائے۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ انہوں نے یہ عزم کیا ہوگا آقا میرا جسم آپ کے جسم سے لگ جائے گا، اخروی عذاب سے میں بچ جاؤں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خوش ہوئے اور اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے جناب کے جو پروگرام تھا جنگ کے لیے جی میدان جنگ میں جانے کا، حضور اور آپ کے صحابہ وہاں پہ تشریف لے گئے۔ تو چونکہ مجھے آدھے گھنٹے کا کہا گیا تھا، شاید میرے ٹائم کو اوپر ہو گیا ہے، تو بہرحال آخر میں چند باتیں خلاصے کے طور پر کہ اس جنگ کے اندر جو تمام جنگوں میں بڑی جنگ تھی اس کا نام کیا بتایا تھا شروع میں؟ جنگ بدر۔ اس میں 70 کافر ہلاک ہوئے اور 70 جو ہے وہ قیدی ہوئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں صرف 14 صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے۔ اور اس کے بعد چونکہ شکست ان کفار کو ہوئی اور فتح ہوئی ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کو، تو اس طرح پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جنگ فتح ہوئی تو آپ نے مدینہ شریف میں کچھ لوگوں کو بھیجا کہ تم جو ہے جا کے مدینے والوں کو خوشخبری دو کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں اور ہمارا جو ہے وہ غلبہ ہوا ہے۔ اور ان میں جو خوشخبری دینے کے لیے حضور نے بھیجا تھا ان میں ایک حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ میں یہ آخر میں صرف بطور نصیحت عرض کر دیتا ہوں، ویسے تو جنگ بدر کے واقعات حضرت قبلہ علامہ صاحب سے آپ نے سن رکھے ہوں گے، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، تو ان کی کرم بخشی کے مجھے آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کا موقع دیا۔ تو بہرحال آخر میں
بطور نصیحت بھی اور یہ بھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اگر وقت پر کام کیا جائے تو کیا فائدہ ہوتا ہے اور دیر سے کیا جائے تو کیا نقصان ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے لیے مجھے فرمایا تم چلے جاؤ۔ اتفاق ایسا کہ وہ جمعے کا دن تھا، تو میں نے کہا چلو یہ جماعت جا رہی ہے اس کو جانے دیتے ہیں، حضور کے پیچھے نماز جمعہ پڑھوں گا، یہ سعادت بھی مل جائے گی، پیچھے بھاگ کے دوڑ کے جاؤں گا تو وہ سعادت بھی مجھے مل جائے گی۔ فرماتے میں نے نماز جمعہ حضور کے پیچھے پڑھی۔ نماز جمعہ پڑھنے کے بعد ابھی وہاں پہ پھر ہی رہا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، فرمایا عبداللہ ہم نے تو آپ کو ادھر جانے کا کہا تھا، آپ ادھر پھر رہے ہو۔ میں نے عرض کیا آقا آپ کو معلوم ہے آج جمعے کا دن تھا، میں دل میں سوچا چلو جمعہ ہے، آپ کے پیچھے نماز جمعہ بھی پڑھ لوں گا، یہ بھی سعادت مل جائے گی، اور پھر بعد میں دوڑ کے ادھر بھی پہنچ جاؤں گا، ادھر بھی جا کے آپ کے فرمان پر عمل کر کے وہاں بھی نیکیاں کما لوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ ذرا توجہ سے سنو، ہمارے کہنے پر آپ اسی وقت چلے جاتے جتنا آپ کو ثواب ملنا تھا۔ اب آپ بالفرض پوری روئے زمین آپ کے قبضے میں ہو، آپ کی ملکیت میں ہو، وہ ساری کی ساری زمین آپ صدقے کے طور پر اللہ کی راہ میں دے دیں، آپ کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا پہلے میرے کہنے کے چلے جانے سے ملا۔ تو ذرا غور فرمائیے، ہم لوگ سستی کا جاتے ہیں کبھی کبھار، اچھا خیر ہے جناب تھوڑی دیر کر کے یہ کام کر لیں گے، اس طرح ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو نیکی کا کام ہے اس کو وقت پر کریں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ کے جو جذبات تھے حضور کی فرمانبرداری کے، حضور کے فرمان پر عمل کرنے کے، یہ بھی ذہن نشین کر کے ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی ہوگی۔